اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، دونوں شہزادوں کو سامنے بٹھا لیا، صحابہ کو متوجہ کر لیا، فرمایا میرے صحابہ تمہارا بڑا مقام ہے، مگر میں آج تمہیں اپنی آل کا مقام سنا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میرا حسن اور حسین قیامت کے دن تم سب جنتیوں کا سردار ہو۔ ارے جس ذکر کے پیچھے خدا کی طاقت ہو اور جس ذکر کے پیچھے مصطفیٰ کی طاقت ہو، اس ذکر کو بھی کوئی ختم کر سکتا ہے؟ اس نقطے کو سمجھیے، میں نے اگلا نقطہ سمجھانا ہے۔ اس ذکر کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خدا کر رہا ہے، رسول کر رہا ہے، خدا اور رسول سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ جو رسول اور آل رسول سے ٹکراتا ہے، در حقیقت وہ خدا سے اسی طرح جنگ کرنے کا اعلان کر رہا ہے جس طرح نمرود نے اعلان جنگ کیا تھا۔ نمرود نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، رب نے پھر اس کا کیا علاج دیا؟ مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا، اور رب نے اس مچھر کو پھر سمجھایا کہ جب تجھے آوازیں آتی رہیں تو تو چپ بیٹھے رہنا، جب آوازیں ختم ہو جائیں تو پھر ہلنا شروع کر دینا۔ وہ آوازیں کس قسم کی تھی کہ پہلے نمرود نے کہا کہ مجھے ذرا مکہ مارو سر پر، دو چار وہ مکے مارتے تو مچھر بیٹھ جاتا۔ اب مکوں سے بھی مسئلہ اوپر، کتنے لوگ مارے مکے، ہاتھ تھک جاتے تھے لوگوں کے، تو اس نے کہا کہ پھر ایک چمڑے کا چتر بنا لو، اور وہ چمڑے کا چتر وہ اس کے دماغ پر مارتے رہتے تھے۔ خدا کا مقابلہ کرنے والوں کو خدا چمڑے کے چتر مرواتا ہے، اور جو رسول اور آل رسول کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ خدا سے جنگ کرتے ہیں، اور خدا انہیں قیامت تک لعنت کے چتر مرواتا رہے گا۔